السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے ہم نے چھٹیوں سے قبل نماز کے فوائد اور اس کے فضائل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، اور جماعت کی حکمتیں کیا ہیں، جماعت کے فائدے کیا ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے جو آپ کو کام دیا گیا تھا اچھے طریقے سے کیا ہوگا، اس کو یاد بھی کیا ہوگا، اور اپنی چھٹیوں کو آپ نے قیمتی بنایا ہوگا۔ عزیز طلباء، اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا عنوان جماعت کے حوالے سے چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ پڑھیں گے کہ جماعت کی نماز کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو مختصر آج کے سبق کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جماعت کی نماز 5 قسم کے لوگوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان نہیں ہے تو اس پر تو نماز ہی نہیں ہے، جماعت اس پر کیسے لازم آئے گی۔ اسی طرح مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، عورت کے لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہے، اگر نابالغ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو بہت اچھا، لیکن اس پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، اور ویسے بھی نماز اس پر فرض ہی نہیں ہے۔ بلوغت کے بعد اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات ہر انسان پر فرض ہوتے ہیں۔ اسی طرح عاقل ہونا، مجنون ہے، پاگل ہے، بے ہوش ہے، اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ اور تندرست ہونا، اگر کوئی بیمار ہے جس کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہے، چلنا مشکل ہے، وہاں بیٹھنا اٹھنا مشکل ہے، تو اس شخص پر بھی جماعت واجب نہیں ہے۔ اور آخر میں عزیز طلباء ہم ترک جماعت کے آزار پڑھیں گے۔ آزار عذر کی جمع ہے۔ عذر کہتے ہیں اس وجہ کو، اس سبب کو جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ عذر یعنی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ یہ ہم 9 قسم کے آزار پڑھیں گے جن کی وجہ سے جماعت کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ تھا۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کے لیے کتاب کھولیں گے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 64 پر باجماعت نماز کن لوگوں پر واجب ہے۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ 5 وقت کی فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں یا مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ عملی طور پر اس کو واجب ہی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف جماعت کے ساتھ فرض نماز کی ادائیگی درج ذیل لوگوں پر واجب ہے۔ نمبر 1 مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم شخص پر جماعت واجب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص مسلمان ہی نہیں تو اس کے لیے پہلے اسلام لانا ضروری ہے۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گا تب اس پر نماز فرض ہوگی اور جماعت واجب ہوگی۔ نمبر 2 مرد۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں ہے، البتہ جو لڑکے 10 سال کے ہو جائیں ان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ ان میں جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت پختہ ہو جائے۔ عزیز طلباء، یہ ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز چھوڑنے پر ماریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، تاکہ اب اس کی بلوغت کا وقت قریب ہے تو بالغ ہونے پر اس پر نماز فرض ہو جائے گی، جماعت واجب ہو جائے گی۔ اب اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے پہلے سے اس کی عادت ہونی چاہیے۔ عاقل ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے یا بے ہوش ہے تو اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ تندرست ہونا، یعنی بیماری، معذوری یا کسی اور قسم کا شرعی عذر نہ ہونا جس کی بنا پر جماعت کا ترک کرنا جائز ہے۔ ایسے اعذار جن کی وجہ سے جماعت ترک کی جا سکتی ہے ان کی تفصیل آگے آئے گی۔ کوئی عورت یا نابالغ بچہ یا دیوانہ شخص یا بیمار یا معذور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لے تو نہ صرف یہ کہ ان کی نماز ہو جائے گی بلکہ ان کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا۔ یعنی اگر کوئی بیماری ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، بلکہ اس کے تکلیف اٹھانے کی وجہ سے عام لوگوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اب عزیز طلباء، ہم ترک جماعت کے وہ اعذار پڑھیں گے کہ جن اعذار کی بنیاد پر جماعت کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ اعذار عذر کی جمع ہے، اعذار عذر کی جمع ہے، عذر کی، اور عذر کے معنی ہیں ایسی مجبوری جو کسی کام کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے۔ عذر کسے کہتے ہیں؟ ایسی مجبوری جو کسی کام کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے۔ اس عنوان سے مراد یہ ہے کہ وہ کون سے اعذار اور مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں رہتا۔ وہ اعذار اور مجبوریاں یہ ہیں۔ آگے وہ اعذار اور مجبوریاں بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، ایسی بیماری جس کی وجہ سے انسان چل پھر نہ سکے، مسجد تک آنے میں تکلیف ہو، اس میں ایسے معذور اور اپاہج یعنی جس کے جسمانی اعضار میں کوئی مسئلہ ہو، ٹانگوں میں، تو فرمایا کہ اپاہج افراد بھی شامل ہیں جن کو اپنے اس عذر کی بنا پر مسجد تک آنے میں تکلیف ہو، جیسے نابینا، پیروں سے معذور شخص، فالج کا مریض، یا بہت بوڑھا شخص جو چلنے پھرنے سے عاجز ہو، نہ چل سکتا ہو نہ پھر سکتا ہو، اس کو مسجد تک جانے میں تکلیف ہو، تو یہ پہلا عذر ہے۔ نمبر 2، بہت تیز بارش ہو جس کی وجہ سے مسجد تک جانا مشکل ہو، اتنی زیادہ بارش ہو کہ اس بارش میں مسجد تک جانا ہی بہت مشکل ہو۔ نمبر 3، مسجد کے راستے میں کیچڑ ہو، کسی ایسے علاقے کی بات ہے کہ جہاں بہت زیادہ کیچڑ ہوتا ہے اور وہاں آنا جانا بہت مشکل ہو، مسجد کے راستے میں بھی کیچڑ ہو۔ نمبر 4، ایسی سخت سردی ہو جس کی وجہ سے مسجد تک جانے میں بیمار ہو جانے یا بیماری میں اضافہ کا خطرہ ہو۔ 2 چیزیں ہیں کہ اتنی زیادہ شدید سردی ہے کہ اس سردی میں اگر مسجد تک جائیں گے تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، کمزور آدمی ہے وہ بیمار ہو جائے گا، بہت زیادہ بوڑھا ہے بیمار ہو جائے گا، یا بیماری میں اضافے کا خطرہ ہے، پہلے سے بیمار ہے بیماری بڑھ جائے گی۔ کسی بیمار کی خدمت و تیمارداری میں مصروف ہونا، کوئی بیمار کے ساتھ جو ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کی تیمارداری کر رہا ہے، تو اس پر بھی جماعت
کا وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد تک جانے کے دوران اپنے مال یا سامان وغیرہ کے چوری ہونے کا خوف ہو۔ نمبر 7، مسجد کے راستے میں کسی دشمن یا ظالم شخص کے ہونے سے اپنی جان یا مال کے ضائع ہونے یا ان کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو۔ نمبر 8، سفر کا ارادہ ہو اور جماعت کے لیے مسجد میں جانے کی صورت میں قافلہ نکل جانے یا ریل گاڑی، جہاز، بس وغیرہ کے نکل جانے کا خوف ہو، تو اس وجہ سے بھی نماز جماعت سے پہلے ہی پڑھ کر جا سکتے ہیں۔ بیت الخلاء جانے کی سخت حاجت پیش آ جائے اور اس دوران مسجد کی جماعت چلی جائے۔ واضح رہے کہ مندرجہ بالا مجبوریوں کی بنا پر اگر کسی کی جماعت رہ گئی تو اس کو ترک جماعت کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی کی جماعت رہ جاتی ہے ان اعذار کی بنیاد پر تو جماعت چھوڑنے کا اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ سب اعذار ایسے ہیں جن کی بنا پر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب نہیں رہتا، لیکن اگر کوئی فرد ان اعذار میں سے کسی عذر کی وجہ سے مسجد نہ جا سکے لیکن اس کے لیے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ جماعت سے نماز ادا کرنا ممکن ہو تو پھر ایسے شخص کے ذمے واجب ہے کہ وہ نماز جماعت ہی سے ادا کرے۔ تو عزیز طلباء، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 آدمیوں کی جماعت کی نماز 4 آدمیوں کے اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح 4 آدمیوں کی جماعت کی نماز 8 آدمیوں کے اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو عزیز طلباء، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر مسجد کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکے تو گھر کے اندر اگر چند افراد ہیں تو وہ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ تو اگر ایسا ممکن ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا پھر بھی لازم ہے۔ عزیز طلباء، یہ آج ہم نے پڑھا ہے، ایک تو جماعت کن لوگوں پر واجب ہے اور ترک جماعت کے اعذار ہم نے پڑھے ہیں۔ اب عملی کتاب میں کام دیکھیں، اس کے بعد آپ لوگ اپنی ڈائری لکھیں گے۔ عزیز طلباء، عملی کتاب صفحہ نمبر 31 پر آپ دیکھ رہے ہیں جماعت کا عنوان ہے اور سوال نمبر 1، ترک جماعت کے اعذار، اس عنوان سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو آپ اس کا جواب لکھیں گے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعذار عذر کی جمع ہے اور عذر کہتے ہیں اس رکاوٹ کو جس کی وجہ سے جماعت میں یا جس کی وجہ سے کوئی بھی کام انسان نہ کر سکتا ہو، تو یعنی ایسے اعذار جن کی بنیاد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب نہیں رہتا۔ تو یہ یہاں پر آپ اس سوال کا جواب بھی لکھیں گے اور اس سوال کا جواب آپ یاد بھی کریں گے، اور اسی طرح آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ با جماعت نماز کن لوگوں پر واجب ہے۔ یہ جو 5 قسم کے لوگ پڑھے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ترک جماعت کے اعذار جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ اپنی ڈائری لکھیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 31 سوال نمبر 1 لکھیں اور یاد کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔